اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو تمام امتوں پر فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے اور ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ صرف انہی کی قوموں تک محدود تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں والے کام کی ذمہ داری اس امت کے کندھے پر ڈال دی اور اسی وجہ سے اس کو خیر امت کہا۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں مدح لهذه الامة ما اقاموا ذلك واتصفوا به، کہ یہ امت مدح کے قابل اور تعریف کے قابل اسی وقت ہوگی جب وہ یہ کام کرتے ہوں، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، برائیوں سے روکتے ہوں۔ فاذا تركوا التغيير وتواجهوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سببا لهلاكهم۔ اور اگر وہ اس کام کو کرنا چھوڑ دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس کام کو کرنا چھوڑ دیں تو یہ امت پھر اس مدح کے قابل نہیں ہوگی، اس کو خیر امت کے لقب سے ملقب نہیں کیا جائے گا، اس کو اس کی جگہ کسی برے القاب سے پکارا جانے لگے گا اور یہ اس امت کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ ناظرین، اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف کی روایت بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کو برائی کا کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے منع کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر ہاتھوں سے قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبه، اور اگر زبان سے بھی قدرت نہ ہو تو دل میں اس کو برا سمجھے۔ وذلك اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ ناظرین، برائیوں کو ہاتھوں سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا بندہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے قابو میں ہے اور وہ برائی کا کام کر رہا ہے، فار ایگزامپل آپ کا بیٹا برائی کا کام کر رہا ہے جس پر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کا قابو ہے، اور اگر وہ شراب پی رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی شراب کی بوتلوں کو زمین پر پٹک ڈالیے، پورا شراب بہا ڈالیے اور اس کو 2-3 تماچا رسید کیجیے۔ یہ ہے ہاتھوں سے روکنے کا مطلب۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کا قابو نہیں ہے اور وہ برائی کا کام کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ زبان سے منع کریں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی صاحب آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کے منشا کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ کو اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، سامنے والا بندہ اتنا ناہنجار ہے کہ اگر آپ اس کو زبان سے بھی منع کریے گا تو وہ آپ سے لڑائی کر لے گا، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ انتہائی درجہ غلط ہے اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کہیں ناچ گانے کی محفل لگی ہوئی ہے تو ہم کو اس پہ منع کرنے کے بجائے خود اس میں شریک ہو جائیں، یا اس طریقے کی کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے تو ہم خود اس کا حصہ بن جائیں۔ ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا،
یہ صرف کسی عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی حافظ کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی جماعت میں جانے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف کسی طلبہ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے تو اسے روکے، اسے ٹوکے اور سمجھائے۔ ماں بیٹے کو سمجھائے، بیٹا ماں کو سمجھائے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھائے، دوسرا بھائی تیسرے بھائی کو سمجھائے، ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے، غرض ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کہیں پہ بھی برائی کا کام کرتا ہوا دیکھے تو اسے روکے، اسے ٹوکے، اسے پیار سے سمجھائے، تب جا کر کے ہم خیر امت کے لقب سے ملقب کیے جانے کے حقدار ہوں گے۔ ناظرین، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر ملتے ہیں کسی دوسری آیت کی تفسیر کو لے کر اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔